السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا پیج نمبر ہے 2، سورت کا نمبر ہے 1 اور نام ہے البقرہ۔ البقرہ یعنی گائے، چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر آئے گا تو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ مقطعات یعنی کیا؟ قطع یقطع تقطیع، جب گوشت کاٹا جائے گا تو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر یہاں حروف ہیں تو حروف کو ٹکڑے نہیں کہہ سکتے، الگ الگ، یعنی الف کو کاٹا نہیں، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ۔ دیکھیے سورہ فیل میں جائیے، الم تر، یہی ہے الف لام میم، تو ہم الگ الگ نہیں پڑھتے، الم تر، کیا نہیں دیکھا؟ تو یہ اس کے معنی ہوئے حروف مقطعات، حروف جمع حرف کی، حرف مقطعات نہیں، مقطعات، طاعت مقطع کی جمع، تو یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کے سپرد اسی طرح سے کیے، اور جبرائیل امین نے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے سپرد کیے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم، مگر شرماتے ہوئے نہیں، اچھی طرح پڑھیے۔ الف لام، کم از کم 3 الف 6 حرکتیں، جی ہاں، چاہے کوئی خاتون ہو چاہے مرد ہو۔ اب شروع کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، لیکن لا ریب نہیں، رکنا ہے، مد ہے وہاں پر، مد لین ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو معنی دیکھیے، 2 طریقے کے معنی ہوں گے۔ یہ کتاب لا ریب پر رکے تو نہیں ہے شک، اب فیہ ھدی سے ملا رہے ہیں تو فیہ ھدی، اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو فیہ کو لا ریب سے لگائیں، لا ریب فیہ، کتاب میں شک نہیں، اور فیہ ھدی، کتاب میں ہدایت ہے، معنی یہ کیے۔ تو جہاں پر اس قسم کی علامت ہوتی ہے 3 نقطے، تو 2 میں سے کسی ایک جگہ پر آپ وقف کریں، اور اگر آپ جانکار ہیں، قاری ہیں، عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں تو ملائیں، آپ تصور کریں کہ آپ فی کس طرف لگا رہے ہیں۔ اس لیے اکثر قراء یہاں آپ دیکھیں گے کہ رکتے نہیں ہیں، لیکن عوام کے لیے تو رکنا چاہیے، چونکہ وہ معنی نہ جانتے ہوں تو پھر۔ ابھی کہ ذالک الکتاب، جی، جو ابتدائی گرامر پڑھتے ہیں نا تو وہ جانتے ہیں کہ ھذا یعنی یہ کتاب، اور ذالک یعنی وہ کتاب، لیکن ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں یہ کا، تو آپ صرف نوٹ کر لیں، چونکہ آگے ہم پڑھیں گے ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، تو قرآن کو ھذا کہا گیا اور کتاب کو ذالک کہا گیا، ہاں، تو گویا کہ کتاب بھی قرآن ہے، مگر یہ کہ اسے سمجھنا ہے کہ ذالک کب کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم پہنچیں گے ھذا القرآن، تو یہاں پر کتاب، جانتے ہیں اہل کتاب، اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی، یہ سورہ بقرہ ہے، مدنی ہے، اور وہ اس کتاب کا جاننے کے بعد بھی انکار کر رہے تھے، مشرکین انکار کر رہے تھے، تو جو انکار کرتا ہے نا اس کے لیے کتاب دور ہو جاتی ہے، جی، اور یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ عظمت کی وجہ سے، لیکن آپ نوٹ کر لیں، چاہے کہ آپ
ہم چاہتے ہیں کہ علوم قرآن سے آپ کو واقف کریں. ایسا نہیں کہ ذالک کا معنی کر لیے کہ یہ کتاب، پھر جب ان ھذا القرآن نہیں جاننا ہے کہ کہیں ھذا ہے تو کیوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں چونکہ یہ روزانہ کا درس ہے تو اس وقت تک کے لیے آپ اسے محفوظ رکھیے. تو یہ کتاب شک نہیں کا کیا مطلب؟ تنزیل من لدن حکیم علیم من رب العالمین. پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز میں، جمعہ کے بھی پڑھا جاتا ہے ایسے. تو یہ کتاب کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے، منزل شدہ اللہ کی جانب سے ہے. اس بات میں شک نہیں، صرف شک نہیں. جب اللہ کی جانب سے منزل شدہ ہے تو اس میں شک ہے ہی نہیں. خدن ہدایت ہے. دیکھیں گزشتہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے صراط مستقیم، سیدھی راہ کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی. اور ایک راستہ طریق مکہ وہ انسانوں کا. اب ہدایت، بھائی ہدایت کسی کی رہبری کرنا اور اس رہبری کی توفیق دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے. تو یہ کتاب آپ کی رہبری کرے گی، لیکن کس کے لیے؟ خاص فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین، پرہیزگار. اور متقین کے بھی ہم معنی بتا چکے ہیں کہ تقوی ایک تو وقایتی، قو انفسکم، بچاؤ، اور تقوی اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بچاؤ، اپنے آپ کو. تو پرہیزگار بہت اچھا ترجمہ ہے. ڈرنا مناسب نہیں. پرہیزگار یعنی اللہ تبارک تعالیٰ. دیکھیں پرہیزگار کسے کہیں گے؟ ایک بیمار ہے تو شکر سے، نمک سے پرہیز کرتا ہے. تو اللہ کے لیے متقی یعنی اس کے جو وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو کتاب تو سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر مختص کس کے لیے ہوگی؟ پرہیزگار. اب یہ پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ ہم نے رزق دیا انہیں رزقناہم خرچ کرتے ہیں. غیب ایمان آپ جانتے ہیں. ایمان کس کا نام ہے؟ چونکہ جب دوسرا رکوع شروع ہوگا نا تو یہ معنی آپ ابھی سے یاد کر لیں. چونکہ ہمارے یہاں کتابچوں میں ناقص ہے. یہاں کے اسکولوں میں، عصری اسکول ہوں چاہے مدارس ہوں، بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہاں 3 ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو تصدیق بالقلب، قلب سے تصدیق کرنا، دل سے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا. یہ 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں صرف 2، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. تو آپ کو یاد ہوگا جی. تو ایمان 3 معنی ابھی نوٹ کریں آپ تاکہ صفات کو سمجھنے میں آسانی ہو. بالغیب، بغیر دیکھے. غیب ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں. جی ہم نے دیکھا اللہ کو، ہم نے دیکھا جنت کو نہیں. لیکن ایمان کے بعد اس کا اظہار کریں نماز سے. تو نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ، یہ پڑھنا تو اردو میں اس کا ترجمہ کر لیا ہم نے. تو نماز قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی اپنے محلے میں نماز قائم کرنا، باجماعت مسجد باندھنا، یہ اس کا نام ہے اقامت صلاۃ. یقیمون الصلاۃ. اور یہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم نے انہیں روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں. خرچ کون سا؟ یہ زکوٰۃ کا نہیں، اپنے اہل پر، بیوی بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. تو اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، رزقنا، ہم نے روزی دی. اگر کوئی مالدار ہے، ساہوکار ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. مما رزقناہم. تو یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب چونکہ ہم نے بیچ میں وقف کیا، آپ پریشان ہوں گے، یہاں وقف کی علامت نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہاں پہلے کتابوں پر ایمان کی ہو رہی ہے، پھر آخرت پر. تو متقین کون؟ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی کتاب اور جو آپ کے پہلے لوگوں پر. تو کتاب، آسمانی کتابوں پر ہمارا یقین ہے،
ایمان ہے، البتہ ہم عمل نہیں کرتے اس پر، کیونکہ اس میں وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن احترام کرتے ہیں تورات کا، زبور کا، انجیل کا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور آخرت پر یقین، اب آپ غور کیجئے، یؤمنون بالغیب، یؤمنون، اور اب یوقنون، آخرت کے ساتھ کیا؟ یوقنون۔ آمنت باللہ تو آپ کو ازبر ہوگی نا، آمنت باللہ و ملائکتی، یعنی کیا آمنت و رسولی، جو ہے نا آمنت باللہ بچپن سے یاد کیے میں، والیوم الآخری، تو ایمان کا ذکر بھی ہے اور ایقان کا بھی ذکر ہے، ایقان سے یوقنون، تو اسے یوقنون نہ پڑھے۔ اکثر کو ہم نے دیکھا ہے کہ یؤمنون تو یوقنون، نہیں، یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون ہو جاتا ہے، ہم عجمی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمن الرحیم ہے۔ تو ایقان جو ہے نا، اور ایمان، ایقان کا اتنا اہم درجہ ہے، اب آپ اگلے صفحات میں آخرت کے ساتھ یقین 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 یقین، چونکہ آخرت پر یقین ہی باعث بنتا ہے اس کا ایمان لانے کا۔ اور مشرکین کو اس بات پر یقین نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہم جب بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، نئے سرے سے پیدائش، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو آخرت پر جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ باعث بنتا ہے ایمان لانے کی، اسے نوٹ کر لیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، دیکھیں من ربہم، نون کا رام ادغام، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ، دیکھیں اولئک مت کریں، یہ متصل ہے، یہ مد لازم یعنی حروف مقطعات کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے۔ ہدایت، صراط کا معنی آپ جان چکے، طریق کے معنی جان چکے، اور ہدایت رہبری، توفیق، تو اللہ کی جانب سے اللہ نے توفیق دی ان کے رب نے، اور ان کی جانب سے یہ رہبری، یہ کتاب، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح جانتے کامیاب، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بچے کامیاب ہو جاتے ہیں ایگزام دیتے ہیں، تو کامیابی کیا ہے؟ منزل مقصود تک، نتیجے تک پہنچنا، تو یہ نتیجے کو پہنچ گئے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا، یقین کیا آخرت کا، اور ایمان لے آئے، بنیادی چیزوں پر عمل کیا، تو یہی لوگ جو آخری نتیجہ ہے فلاح، کامیابی کا، اس سے دوچار ہوں گے۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم